اسرائیل اور امریکہ نے ایران پر جو حملہ کیا تھا اس کا مقصد یہ بتایا گیا تھا کہ ایران کے ایٹمی ہتھیار ختم کرنے ہیں اور وہاں پہ رجیم چینج کرنی ہے۔ تو ایران میں رجیم چینج تو نہیں ہو سکی، آیت اللہ علی خامنئی صاحب کو شہید کر دیا گیا، لیکن اب ان کی جگہ پر ان کا جو بیٹا ہے مجتبیٰ خامنئی، وہ ایران کا سپریم لیڈر بن گیا ہے۔ ایک خامنئی گیا اور دوسرا خامنئی آ گیا۔ تو مجتبیٰ خامنئی کے نیا سپریم لیڈر بننے پر امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ بہت ہی ناراض نظر آتے ہیں، بہت غصے میں ہیں، کیونکہ ان کا رجیم چینج کا خواب پورا نہیں ہو سکا۔ اور یہی وجہ ہے کہ مجتبیٰ خامنئی کے سپریم لیڈر بننے کے بعد اسرائیل نے اور امریکہ نے ایران پر حملوں میں مزید اضافہ کر دیا، اور پچھلے 2 روز سے ایران پر حملوں میں بہت شدت آ گئی ہے۔ دوسری طرف مجتبیٰ خامنئی نے سپریم کمانڈر بننے کے بعد اسرائیل کے خلاف حملوں میں مزید اضافہ کر دیا ہے، اور اب اسرائیل کے خلاف جو ایران کے میزائل حملے ہیں ان میں بڑی شدت آ گئی ہے۔ بظاہر اسرائیل نے جو اپنا نقصان ہے اس کو چھپانے کے لیے میڈیا پر سینسرشپ لگا رکھی ہے، اور جو اسرائیلی میڈیا ہے اس کو یہ اجازت نہیں کہ وہ تل ابیب اور اسرائیل کے دیگر شہروں میں ایرانی میزائل حملوں سے ہونے والا جو نقصان ہے اس کو دکھائے، اس کو اجاگر کرے۔ لیکن اس کے باوجود بہت سی ایسی ویڈیوز اور ایسے ویژولز جو ہیں وہ اب اویلیبل ہیں سوشل میڈیا پر بھی اور انٹرنیشنل میڈیا پر بھی، جس سے پتہ چلتا ہے کہ ایران کے جو میزائل حملے ہیں انہوں نے اسرائیل کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے۔ اب یہ جنگ جو ہے یہ لمبی ہوتی جا رہی ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ ایران چاہتا ہے کہ جنگ لمبی ہو جائے، جبکہ نیتن یاہو اور ڈونلڈ ٹرمپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ جنگ جلد از جلد ختم ہو جائے، یہ جتنی مختصر ہو سکتی ہے وہ ہو۔ تو یہاں پر ایسا لگتا ہے کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کی کیلکولیشن ہے، ان کے جو اندازے ہیں وہ غلط ثابت ہوئے ہیں۔ انہوں نے ایران کو وینزویلا سمجھ لیا تھا، ان کا خیال تھا کہ ہم اپنے چھاپہ مار دستے جو ہیں وہ وینزویلا میں ہم نے اتارے، ان کا پریزیڈنٹ گرفتار کیا، اس کو ہم نیو یارک لے گئے اور وینزویلا میں رجیم چینج ہو گیا، تو ایسا ہی ایران میں بھی ہوگا۔ اور انہوں نے اپنے جو حملوں کا آغاز ہے اس میں ہی انہوں نے آیت اللہ علی خامنئی کو شہید کر دیا۔ ان کا خیال تھا کہ اب علی خامنئی کی شہادت کے بعد پورے ایران میں لوگ سڑکوں پہ نکل آئیں گے اور ایک رجیم چینج کے لیے تحریک شروع ہو جائے گی۔ ایسا نہیں ہو سکا، اور ایران جو ہے اس نے نہ صرف اسرائیل پر اور امریکہ کے جو اتحادی خلیجی ممالک ہیں ان پر حملے کیے، بلکہ اس نے جو اسٹریٹ آف ہرموز ہے، آبنائے ہرموز، اس کو بھی بلاک کر دیا ہے، وہاں پر بھی اس نے حملے شروع کر دیے، جس کی وجہ سے پوری دنیا میں تیل کا ایک بحران پیدا ہو گیا ہے، اور اس کے اثرات پاکستان سمیت دنیا کے مختلف ممالک میں آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ تیل کی قیمتوں میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا ہے، گیس کی قیمتوں میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا ہے، مہنگائی جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، اور یہ صرف پاکستان میں نہیں، یہ صرف انڈیا میں اور بنگلہ دیش میں نہیں ہے، یہ پوری دنیا میں اس کے اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ اور سب سے زیادہ نقصان جو اس وقت نظر آ رہا ہے وہ گلف سٹیٹس کا ہے، خلیجی ریاستوں کا ہے، جہاں پر امریکہ کے فوجی اڈے ہیں، اور ایران نے ان فوجی اڈوں پر بھی بہت بڑے بڑے حملے کیے ہیں، خاص طور پہ جو کویت اور بحرین میں جو امریکہ کے فوجی اڈے تھے وہاں پر بہت زیادہ حملے کر دیے۔ ایران کی کوشش ہے کہ جنگ لمبی ہو جائے، امریکہ اور اسرائیل کی کوشش ہے کہ جنگ زیادہ لمبی نہ ہو۔ اب امریکہ کی اسٹریٹجی یہ نظر آ رہی ہے کہ جہاں جہاں سے ایران اپنے میزائل فائر کرتا ہے، جو لانچنگ ایریاز ہیں، وہ ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور اسرائیل کی اور امریکہ کی کوشش ہے کہ ایران کے جو میزائل چلانے کی جو صلاحیت ہے اس کو منیمائز کیا جائے اور اس کو ختم کر دیا جائے، جبکہ ایران جو ہے وہ یہ کوشش کر رہا ہے کہ وہ جتنا بھی اسرائیل کا نقصان کر سکتا ہے وہ کرے۔